سیٹ ہاں جی اتنے لا دیں چلو جی دوسرے ان کی مسئلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ حضرات، علماء کرام اور میرے بھائیوں، آج کی رات 27ویں رات ہے۔ اپنے ہمسایوں میں، گھروں میں ان احباب کی یاد شاید ہمارے دلوں میں ہو جو پچھلے سال اسی رات موجود تھے اور آج سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ آدمی کے لیے دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی یہ جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ایک وہ زندگی جس میں اس زندگی کا حساب ہوگا۔ اس زندگی میں ہم اپنی مستیوں میں، اپنے کہکہوں میں، اپنی مجلسوں میں قدم قدم پہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی نافرمانیوں میں رہتے ہیں، اور کتنے ہی جنازے اٹھانے کے بعد بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا
کہ ہمیں اس مالک اور خالق کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ذرا یہ تصور کرے کہ میں قبر میں ہوں، ایک چارپائی سے بھی کم جگہ میری اصل جگہ ہے، نہ وہاں میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ وہاں میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ کوئی چھڑانے والا، وہاں سانپ آ جائیں، بچھو آ جائیں، کیڑے مکوڑے آ جائیں، وہاں ہل نہیں سکتا، مدد کے لیے پکارے کوئی سن نہیں سکتا، وہاں عذاب ہو کسی کو پتہ نہ چلے، وہاں نیکیاں ملیں، جنت مل جائے، قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، باہر والوں کو خبر نہ ہو۔ آج گناہ کرنے سے پہلے آپ کے خیال میں وہ کیفیت آ جائے جو مرنے کے بعد آدمی کی ہوتی ہے۔ آج یہ ہاتھ، یہ انگلیاں کام کرتی ہیں، یہ پاؤں چلتے ہیں، یہ زبان حرکت کرتی ہے، یہ دل دھڑکتا ہے، یہ دانت چباتے ہیں، یہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ لعاب اب کی خوراک کو آگے نگلنے میں ثابت ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ آج یہ خون کی وریدیں، خون کی شریانیں، یہ دماغ کے سلسلے، یہ پاؤں کی جنبش، یہ قدموں کی سرسراہٹ آج محسوس ہوتی ہے۔ کاش کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ کل کو وہ کیفیت ہوگی، نہ پاؤں حرکت کریں گے، نہ جسم میں کوئی جنبش ہوگی۔ وہ ہاتھ جو ایک مرنے والے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ جب موت آئے تو نیکی پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے، کلمہ طیبہ پہ موت آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے، وضو کرتے ہوئے موت آئے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے سر رکھا ہو اور فرشتہ جان لینے آ جائے۔ اور تصور کریں کائنات کے آقا و مولا، سید کائنات، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بھی نیک متقی پرہیزگار نہیں۔ اس زمین و آسمان پہ اللہ کی ذات کے بعد کسی کا اگر مقام ہے تو میرے مولا کریم حضرت محمد الرسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا کنت بے بطحا اے مکہ، میں مکے کی وادی میں تھا، از اتانی ملکان، اچانک دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، ایک اس طرف۔ اس نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا یہ وہی ہے۔ اس نے کہا زنہو، اس کا وزن کر۔ فرمایا پھر آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک ترازو لایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ نیند کی حالت ہے۔ اچھے لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں، برے لوگوں کو برے خواب آتے ہیں۔ اور جس نے کسی کا حق مارا ہو، ظلم زیادتی کی ہو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ہو، اسے فرشتوں کے خواب، اسے جنت کے خواب، نیکیوں کے خواب نہیں آئیں گے، وہ خواب کی حالت میں بھی اسے عذاب کی کیفیت رہے گی۔ پھر وہ تعبیریں پوچھتا پھرے گا کہ جی مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، مجھے خواب میں کچا گوشت نظر آتا ہے، خواب میں مجھے نقصان نظر آتے ہیں، میرے پیچھے جانور لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اس عظیم رسول کے خواب کو اگر پانا ہے، اس کی حقیقت کو، تو اعمال بھی وہی کرنے ہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا اس نے کہا اس کا وزن کر۔ فرمایا ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ فرمایا وزن تو ہوں، جب میرا وزن کیا گیا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا، میرا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا۔ اس نے کہا زن ہو بعشرن، 10 آدمی ایک پلڑے میں، اکیلے محمد ایک پلڑے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آقا کی محبت، آقا کا نام لیتے ہوئے آنکھوں میں ویسے چمک آ جاتی ہے۔ وہ نام کریم ایسا ہے، معزز نام ہے، جس پہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری عصمت اور ہماری عزت بھی قربان۔ فرمایا اس نے 10 بندوں کے ساتھ میرا وزن کیا تو وزن تو ہم، میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا زنہ بے 50 آدمیوں کے ساتھ وزن کر۔ فرمایا جب میرا وزن کیا گیا رجح تو ہم، میرا ان سے وزن زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا 500 آدمی ایک پلڑے میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب وزن ہوا تو رجح تو ہم، میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا لو وزنتہ بالدنیا کلھا لرجحھا، اگر اس کا وزن ساری کائنات کی ساتھ کیا جائے تو محمد کا پلڑا پھر بھی باری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی ذات نہیں، لیکن اس کی حالت بھی کیا ہے، اس ذات کریم کی حالت کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پوری رات کھڑے رہتے اللہ کے سامنے، صرف 8 رکعت پڑھتے، وتر کے علاوہ 8 رکعت۔ ایک صحابی کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کی عبادت دیکھنی ہے۔ حضرت میمونہ کے پاس حضرت ابن عباس چچا کے بیٹے کہ جی آج میں نے اللہ کے رسول کی عبادت دیکھنی ہے، اور یاد رکھیے یہ رمضان میں نہیں تھا وہ جو عبادت دیکھنی تھی۔ اس نے کہا آپ نے قیام کیا، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، میں نے کہا ختم کر دیں گے، سورہ آل عمران، میں نے کہا ختم کر دیں گے، سورہ نساء ایک رکعت میں میرے مولا کریم حضرت رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس کے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلے گناہ بھی معاف، بعد والے گناہ بھی، ان کی کیفیت یہ ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے، قدم قدم پہ اس مولا کے نافرمان، اس نے ہاتھ دیے بغیر کسی قیمت کے، اور ہم کہتے ہیں نا تھوڑی تکلیف آ جائے، اور میرے اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اور اللہ نے تجھے ایک قطرے سے ایک بشر بنا دیا۔ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا نطفہ، پھر ایک ہڈی گوشت چبایا ہوا، اور جب 4 مہینے مکمل ہوئے، 120 دن مکمل ہوئے، پھر تجھ میں جان ڈال دی گئی۔ اللہ نے اتنی رحمت کر دی، ہو سکتا تجھے کوئی جانور بنا دیتا، کوئی گدھا بنا دیتا، کوئی کتا بنا دیتا، سور بنا دیتا۔ اللہ سے کبھی شکوہ نہ کریں کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، جو دیا ہے میرے مولا نے ہی دیا ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا۔ نہ وہ عیسائیوں کو دیتے ہوئے سوچتا ہے، نہ مسلمانوں کو دیتے، نہ غیر مسلم کو، نہ مسلم کو۔ اس کا کرم کتنا ہے، اگر ایک ٹانگ نہ ہو پیدائش کے وقت، ایک ہاتھ نہ ہو، ایک آنکھ نہ ہو، یا دماغ سے ہی وہ معطل کر دے تو اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ مینٹل، پاگل، دیوانہ، کر کچھ نہیں سکتا، نابینا، اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں اسے ذرا پوچھئے، کسی کا ہاتھ نہ ہو پوچھئے کیا قدر ہے۔ اسی ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں اور انہی پاؤں سے زنا کی طرف چل کے جاتے ہیں جو میرے مولا کریم نے عطا کی ہے۔ ان دماغوں میں غلط سوچ آتی ہے جو دماغ میرے مولا کریم نے عطا کیا ہے، اور ظلم اسی ہاتھ سے کرتے ہیں جو میرے مولا نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ نے 4 قسمیں کھائیں انسان کو بناتے ہوئے، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، طور سینین، طور سینا کی قسم، موسیٰ نبی کے پہاڑ کی قسم علیہ السلام، وہذا البلد الامین، اس شہر کی قسم کہ انت حل بہذا البلد، جس شہر جیسا کائنات میں کوئی شہر ہے جو نبیوں کا مسکن ہے، اس میں ایک گھر ہے جو کالے رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوتا ہے، اس گھر پہ میری نسلیں بھی قربان، میری عزت بھی قربان، اس کو دیکھنا بھی ثواب۔ اس کی بھی قسم کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کر دیا، قائم کر دیا، اور ڈیوٹی کیا لگائی؟ بل نہیں مانگا، کسی اعضاء کا بل عضو کا نہیں مانگا،
مانگا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دن میں صرف 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں اگر 5 نمازوں کا حساب فرض کا لگائیں تو صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے، وہ بھی نہ کر سکیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں جو بہار ہے نیکیوں کا، وہاں روزہ بھی نہ رکھ سکیں تو زندگی کس کام کی؟ جی رزق کمانا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے جی؟ میں جی دیہاڑی کرتا ہوں، روزہ تو وہ رکھیں جو ویلے لوگ، جنہیں کوئی کام نہیں، اور اس روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جو کام ہو تو رکھنا نہیں، اگر کام نہ ہو تو رکھ لینا ہے۔ اپنی مرضی سے روزہ رکھا اس مالک کو کہاں قبول ہوگا؟ اور روزہ رکھتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا کہ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی ہے، اور فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جنگ کی حالت میں، حالانکہ اس میں روزہ بھی معاف ہوتا ہے، صرف رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سخت حالات ہوں تو اللہ کے روزے رکھنا ہے، اس نے بدلہ دینا ہے۔ اور اگر روزے میں کسی کو وفات آ جائے، سبحان اللہ، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، نہ قبر کا عذاب ہوگا نہ حشر کی سختیاں ہوں۔ اصل یہ چیز ہے میرے بھائی۔ اگر پھر رمضان گزر گیا، عید کے دن نئے کپڑے بھی پہن کے چلے گئے، اپنے بال بچوں کو لے گئے، سارا مہینہ ڈنڈی مارتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس سے تعلق نہ بنایا، اور رمضان میں کوئی ایک لمحہ نہ آیا جب آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، جب اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں خشیت الہی سے آنسو ٹپکے نہ ہو، جب آنکھوں میں نمی نہ آئے، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدہ اس وقت ہے، میرے مولا کریم کو، اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک جو شہادت کے وقت شہید کے جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرا جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکلتا ہے۔ وہ ابھی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا شہید کا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہاں قطرہ یا آنسو کا ابھی یہاں پلکوں سے اتر کے یہ گال پہ نہیں پڑا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس اللہ سے تعلق، اس اللہ سے تعلق، رابطہ، اور پھر یاد رکھیے اسے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی درمیانی چوکھٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری رگ شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور تو دل کی بات کرتا ہے، شارک کی بات کرتا ہے، جو وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی وظیفے کی جو اللہ کے جی اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور نہیں، اس کو ڈائریکٹ پکار کے دیکھو، ایسے الفاظ اس کے اسم اعظم کو پڑھ کے دیکھو، اس کی شان منزلت کو، اس کے قرآن کو، اس کے محبوب کی سنت کو اختیار کرو، اللہ کو بغیر واسطے کے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں ابن عباس، وہی چچا کے بیٹے، سواری پہ پیچھے بیٹھے ہیں، فرمایا یا غلام، اے غلام، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کیا کر، یحفظ کا، وہ تجھے یاد کرے گا۔ اور اللہ کو یہاں بیٹھ کے ڈجکوٹ کی اس مسجد میں، اور کتنا حسین منظر ہوگا، اللہ فرشتوں کے پاس تیرا ذکر کرے گا۔ یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی، اور سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ میرا پاک ہے، تو وہاں اللہ نے اگر فرشتوں میں کہہ دیا میرا یہ بندہ بھی پاک ہے تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہے اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مل احسان، حضرت جبریل نے، احسان کیا ہے؟ احسان ہمارے نزدیک تو احسان یہ ہے کہ کوئی ہم پہ کوئی نیکی کر دے، اسے احسان کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے ہو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر دل کی کیفیت یہ نہیں بنتی پھر اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے سب سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو سامنے پائیں گے ہر مشکل میں۔ اور لوگ کہتے ہیں مجھے اولاد چاہیے، میرے بڑے بھائی، بہت بھائی ایسے کہتے ہیں جی اولاد چاہیے۔
یہ تو نبیوں کو ترستے ہوئے مانگنا پڑتی ہے. یا اولاد چاہے تو اللہ کسی کو 10-20 دے دے، چاہے ایک بھی نہ دے، ساری زندگی تڑپتے گزر جائے. یہاں دعا کرتے ہیں اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما. اس پاک مہینے، اس مقدس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم و کرم فرمائے، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کرے. فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. فرمایا یہ جان لے اگر پورے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ ابو بکر کو فائدہ دینا ہے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے. اور اگر وہ یہ چاہیں کہ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ سارے مل کے اس کو مار دیں، اس کا قیمہ بنا دیں، اس کا نقصان کر دیں، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ابراہیم کو آگ میں سے کون نکالتا؟ یہ نہ ہوتا تو چھری کے نیچے اسماعیل سے کون بچاتا؟ اگر یہ نہ ہوتا غزوہ خندق میں جہاں 2 پتھر باندھ کے رسول اکرم کام کرتے ہیں، یہ نہ ہوتا تو فتح مکہ کا وارث کون بناتا؟ تو اللہ سے مانگتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مختصر وقت ہے اس لیے بات مختصر کرتا ہوں. ہر وقت اللہ سے مانگنا. فرمایا اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ. باقی یہ جو ہم کہتے ہیں دکاندار سے یہ چیز دے دو وہ دے دو، یہ دنیاوی باتیں ہیں اور یہاں ان میں مشکل کشائی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی سیڑھی لگاؤ اللہ مل جاتا ہے، فلاں کا واسطہ فلاں کا واسطہ فلاں کا واسطہ. اور اللہ واسطوں کا متحمل نہیں ہوتا، اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلے ابراہیم تھے پوری قوم میں، ایک بھتیجا تھا لوط، ایک بیوی تھی سارا، اور 2 تھے ایمان لانے والے. انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو، اس نے کہا پھینک دو. اللہ نے خواب دکھلایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری جلا دو. پوچھا ہی نہیں کون سا واسطہ. کسی نبی کی اللہ کی قسم ہے میں چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں کوئی ایک واسطے کا ذکر ہو. لوط علیہ السلام اور انہوں نے کون سا واسطہ ڈالا تھا؟ نوح علیہ السلام کون سا واسطہ ڈالا؟ یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، کون سا واسطہ ڈالا؟ باپ یعقوب کا، دادا اسحاق کا، پردادا ابراہیم. کسی نے پوچھا رسول اکرم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے اشرف معزز کون ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یوسف پیغمبر، باپ اسحاق پیغمبر، یعقوب پیغمبر، دادا اسحاق پیغمبر اور پردادا ابراہیم پیغمبر. کنویں میں ان جب پھینکا گیا، بڑی کہانیاں لوگ سناتے ہیں، تو ذرا یہ بھی بتا دیں انہوں نے اس وقت کس کا واسطہ دیا تھا. اور یونس مچھلی میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے علیہ السلام، تو وہاں کس بابے نے یا کس سرکار نے انہیں بچایا تھا؟ کون سا واسطہ ڈالا تھا؟ اور اللہ کے لیے سچ بولنا شروع کریں، سننا شروع کریں، اور توحید اللہ کو پکارنا، اس سے دعا. اور لوگوں نے عجیب قرآن پڑھتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. کون سی سرکاریں ہیں؟ اور حضرت حسین کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جی شہید ہو گئے، کون سا واسطہ انہوں نے ڈالا تھا؟ حضرت علی شہید ہوئے، کون سا واسطہ دیا؟ اور پھر جس بندے کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہ آئے، جس کو یہی نہ پتا ہو پکارنا کسے، اور جس نے درگاہیں ڈھونڈ رکھی ہوں، اس چوکھٹ پہ بھی سلام، اس پہ بھی ماتھا ٹیکا، اس کو بھی چوم لیا، اس کو چاٹ لیا، اس کے لیے نظر نیاب، اس کے لیے جناب وہ حلوے مانڈے رسمیں برسی چہلم رسمیں سارا کچھ کر کے رمضان بھی گزار لے، تہجد گزار بھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ہر سال حج عمرہ کرتا ہو. اللہ کی قسم ہے اس کو جب سمجھ ہی نہیں ہے میرا مالک کون ہے. بندوں کو اللہ کے ساتھ لکھ دیا، یا اللہ بھی لکھ دیا، ساتھ رسول کا نام بھی لکھ دیا، صحابیوں کا لکھ دیا، اہل بیت کا لکھ دیا. بندہ سمجھتا ہے ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ خالق ہے باقی ساری مخلوق. رسول بھی سجدہ کس کو کرتے تھے اور صحابہ کس کو سجدہ کرتے؟ اہل بیت نے کس کی عبادت کی؟ پتہ چلا جس کی عبادت ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے، جو عبادت کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ کو خالص ہو کے اللہ کو پکاریں تو پھر اللہ سنتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا سنتا نہیں،
اور سنتا ہے، وہ تو مردوں کو سنا دے سنانے پہ آئے، وہ تو مردوں کو زندہ کر کے دکھلا دے، اس کے لیے کیا ہے، اتنا سا انڈا ہوتا ہے، وہاں یہاں سے لوڈ ہوا، لاہور تک گیا، کتنی شاہراہوں کو دیکھا، ہلا جلا، بچہ اس میں نہیں پیدا ہوگا، ایک نظام بنا دیا، مرغی کے نیچے رکھا یا مشینوں میں رکھا، حرارت درجہ حرارت پہ رکھا، اس میں سے کون سی ایسی ذات ہے، اس کا کون سا مرشد ہے جو اس کو ایک چونچ دیتا ہے، 2 پاؤں لگا دیتا ہے، چھوٹا سا سینہ اور دل بنا دیتا ہے، اس میں معدہ لگا دیتا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے اس انڈے سے نکلتا ہے، کون ہے جو اس کو چگنے پہ لگا دیتا ہے، اور پھر یہ بکری کے بچے ہیں یا کسی حرام جانور کے بچے ہوں، کون انہیں بتلاتا ہے یہ تیری ماں ہے؟ اور جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض تو ایسے ہیں کہ باپ پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یتیم پیدا ہوتے ہیں، اسے کون بتلاتا ہے کہ تیری ماں کے پستانوں میں تیری خوراک رکھی؟ وہ آدمی تصور کرے تو کبھی شرک کرنے پہ نہ آئے، کبھی کسی کو پکارنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے واسطہ نہ بنائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے بھی آپ کو بھی صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ میں چیزیں آپ کو وظائف اب بتا کے جا رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ نمبر 1، آدمی کا عقیدہ درست ہو، عقیدے میں خلل نہ آئے، جو میں نے سارا پیچھے اس کی تمہید باندھی ہے کہ اعتقاد صرف اللہ، مانگنا صرف کسی اور کو پکارنا، نہ کسی نبی کا واسطہ نہ کسی شہید کا واسطہ، ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہاں، اور نبیوں کو اللہ نے ذرا خاص مٹی سے بنایا ہوتا ہے، ان کا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن وہ بھی معبود نہیں بن جاتے، پکارنے کے لیے صرف اللہ کی ذات۔ سب سے پہلے عقیدہ درست، اور لوگ پتھروں سے بھی مانگ لیتے ہیں، اور پادری دعا کرتے ہیں، عیسائیوں کے بچے ہو جاتے ہیں، اور یہودیوں کے ربی ان کے لیے کچھ نہ پڑھتے ہیں، ان کو آرام آ جاتا ہے، تو وہ آرام ربی دیتے ہیں یا پادری دیتے ہیں؟ اور ہندوؤں کے جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے پنڈت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر یہ سلسلے ہوں، انڈیا کبھی میچ ہی نہ جیتے، ان کو فتح کون دیتا ہے؟ ان کو اللہ دیتا ہے۔ جب ان کو دیتا ہے تو ہمارے بابے کہہ دیں وہ پورا ہو جائے تو پھر بابے دیتے ہیں، کیوں جی؟ غصہ لگتا ہے نا، بڑی سخت باتیں، اور توحید ہوتی ہے تلخ۔ اور جو عالم یہ سمجھے کہ میں ایک اللہ کی بات کروں اور لوگ مجھ سے راضی بھی رہیں، وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اور یہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اور گھر سے کشتیاں جلا کے آنا پڑتا ہے۔ اور یہ اللہ ایک اللہ کا ہمیں بھی شوق ہے کہ ہمارا نام بھی اشتہارات پہ نمود و نمائش ہو، لوگ کہیں جی اتحاد کا لمبتدار ہے، لیکن یاد رکھیے جب ایک اللہ کی باری آتی ہے، نہ امت میں اتحاد رہ سکتا ہے نہ اتفاق رہ سکتا ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ مرحلہ، ماتھوں پہ تیوڑیاں آ جاتی ہیں اور توہین کر دی۔ اللہ کی توہین برداشت ہوتی ہے، بزرگوں کی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب میں کچھ اعمال آپ کے سامنے جن کے کرنے سے دعا کی شرائط، سب سے پہلے عقیدہ درست، نمبر 2 کہ آدمی ماں باپ کا گستاخ نہ ہو، نمبر 3 شرابی نہ ہو، نمبر 4 زانی نہ ہو، نمبر 5 وہ ریاکار نہ ہو، اور نمبر 6 وہ کسی پہ ظلم نہ کرتا۔ یہ 6 خصوصیات جس بندے میں نہ ہوں، اس سے پاک ہو ان برائیوں سے، وہ اللہ سے مانگ کے دے کے اللہ ایسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، اس سے مانگ کے دیکھیے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ شرائط ہیں 6۔ اس کے بعد پھر آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جیسے اولاد باپ سے، چھوٹا بچہ ہو نا، بالکل چھوٹا، ماں یا باپ سے جیسے ضد کرتا ہے، عید آ گئی کپڑے دے، اس کو نہیں پتا ماں باپ کے حالات کیسے، کیوں جی؟ چاند رات آ گئی، وہاں کیوں جاتے ہیں جی؟ بیٹا راضی ہو جائے، اس کو میں نے اسپیشل پینٹ خرید کے دینی ہے جی۔ ہاں، اپنی اولاد کے لیے آدمی کیا کچھ کرتا ہے، کیوں؟ وہ بیٹے کو اس پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے دے گا۔ ماں خود بھوکی رہ کے، وہ جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کو دودھ پلاتی ہے کہ نہیں، کیوں؟ اسے یقین ہے
کہ میری ماں مجھے دودھ پلائے گی. اسی لیے اس کو کہتا ہے, وہ باپ کو بیٹا جب کہتا ہے نا ابا جی, تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اللہ تمام احباب کو دولت سے, اولاد کی دولت سے بہرہ ور فرمائے, ان کو باپ کہنے والا کوئی ہو اور لمبی زندگیاں دے, تاکہ جب ہم قبروں میں ہوں تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر سکے. اللہ اکبر. تو یہ 6 ہیں. آپ کی نماز جو ہے, صرف میں 5-7 منٹ میں نماز کا آپ کو ذرا بتا دوں. نماز ہی دعا ہے. آپ نماز میں 7 دعائیں ایسی ہیں جو 2 سجدوں کے درمیان آتی. آپ دیکھیں کتنے بندے ہوں گے اس ڈجکوڈ میں جن کو پتا ہے کہ 7 دعائیں 2 سجدوں کے درمیان ہر رکعت میں. اللہ اکبر. پہلی دعا کیا, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. اگر رب نے کہہ دیا اور رابطہ ہوا ہو, مولا سے رابطہ ہو, اس نے کہہ دیا جا تجھے بخش دیا. ورحمنی, مجھ پہ رحم کر, اللہ آگے سے کہہ دے جا رحم کر دیا. وحدنی, مجھے ہدایت دے, اللہ کہتے جا ہدایت دے دی. وجبرنی, میرے نقصان پورے کر, اللہ کہتا جا نقصان پورے کر دیے. اور وعافنی, مجھے صحت دے دے, اللہ کہتا ہے جاؤ صحت دے دی. ورزقنی, مجھے رزق دے دے, اللہ کہتا ہے جاؤ رزق دے دیا. اور پھر آخری ورفعنی, 7ویں دعا کیا, میرا مقام بلند کر دے. مجھے دوست بھی برا سمجھتے ہیں, محلے والے برا سمجھتے ہیں, جا میں نے تیرا مقام بلند کر دیا. یہ 7 چیزیں ہی ہیں جو دنیا میں آدمی کے کام آتی ہیں. تو صرف 2 سجدوں میں آدمی نے آدھے منٹ سے بھی کم میں آدمی اللہ سے مانگ لے, اگر اس نے سن لیا, اور سنتا ہے یقیناً, نماز میں پڑھتے وقت آپ کو دھیان رہے, اس کا ترجمہ آتا ہو, تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے. پھر اس کے بعد جب درود شریف پڑھ لیا, درود کریم جو ہے شریف, یہ دنیا کی واحد دعا ہے. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, صرف رسول ان کی آل کے لیے مانگا, ان پہ درود کی برکھا کر دی. تو اللہ کہتا ہے جا, تو نے میرے رسول کے لیے درود پڑھا ہے, میں نے تیری ساری گزارشات کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد 5 دعائیں آتی ہیں, ہر بندہ پڑھے, اور اس رات میں تو سبق لے کے جائے کہ 7 دعائیں جو 2 سجدوں کے درمیان ہیں وہ بھی پڑھنی ہے, اور درود پاک کے بعد 5 دعائیں وہ بھی پڑھنی ہیں. وہ 5 دعائیں کیا ہیں؟ زندگی اور موت سارا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. آپ جا کے دیکھیں قبرستان میں اس وقت کسی کا باپ ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی نہیں جاتا. پتہ نہیں کیا حالات ہیں. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. آج زندہ ہیں, اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. اور اللہ نے اگر سن لیا, اور یقیناً سنتا ہے, جا بندے میں نے تجھے قبر کے عذاب سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عذاب جہنم, اے اللہ مجھے جہنم سے, جہنم کی آگ سے بچا. آپ کو پتہ ہے جہنم کی آگ کیا ہے, عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اکرم فرماتے ہیں تمہاری جو آگ ہے نا دنیا میں جس سے کھانا پکاتے ہو, یہ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں 69 حصے کم ہے. اگر 69 آگیں دنیا کی اکٹھی کی جائیں تو دوزخ کی آگ بنتی ہے. 3000 سال جلایا گیا تب دوزخ کی آگ بنی. اور جلانے والے کون ہیں؟ فرشتے. اس کا مقدر کون ہے؟ انسان اور پتھر. اور دوزخ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا. مجھے اور آپ کو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو دوسری دعا مانگ لی اس درود کے بعد, یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس بندے کو ہوگا کہ صرف پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا, اس کا دماغ کھول رہا ہوگا, ابل رہا ہوگا. تو اس کے لیے پناہ مانگنی ہے, اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا. حضرت رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے. آج لوگ میرے بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ٹونا ہوا ہے. اللہ کی قسم ہے, جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گھر کو جادو سے محفوظ کر دیتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ جنات کیا چیز ہیں, یہ پریاں, یہ ہمزاد کیا ہیں, یہ دنیا کے جادو کالا ٹونا کیا ہے؟ اس مالک کا جب نام لے تو اللہ سارے سلسلوں کو ختم کر دیتا. اور تیسری دعا وَأَعُوذُ بِكَ, 3 ہو گئی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. چوتھی دعا کیا مانگی؟ اللہ مجھے زندگی موت کے فتنے سے بچا, آزمائشوں سے بچا, امتحان سے بچا. اور جو کہتا ہے نا اللہ نے آزمائش دی ہے, اور میرے بھائی جب اللہ کی آزمائش آئے نہ تو جھیل سکے نہ میں جھیل سکے.
اللہ کی آزمائش کوئی نہیں پوری کر سکتا. یاد رکھیے اگر اللہ ساری اولاد ہی معذور دے دے اور اگر اللہ آخری عمر ہو اور آدمی ایمان سے محروم ہو جائے, آدمی کافر بن جائے, عیسائی بن جائے, قادیانی بن جائے, اللہ اکبر, یہاں وہ بھی مانگ لیا ہے اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچائے. امام احمد رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو وہ کہنے لگے, ساتھ والے جو شاگرد تھے نا امام احمد بن حنبل, بہت بڑے امام اور توحید کا ستون ہے, زندگی میں کوڑے کھائے دین کے لیے, ان کے شاگرد کہنے لگے پڑھیے لا الہ الا اللہ, تو آگے سے کہتے ہیں لا ایسے اشارہ کر. وہ بڑے حیران, اتنا بڑا امام جاتے ہوئے کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا. تو پوچھا, جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو پوچھا کہ جی ہم آپ کو کلمے کا کہہ رہے تھے تو آپ نے لا نہیں میں نے پڑھنا. تو آگے سے فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا جو اس وقت پانی لے کے آیا تھا, چونکہ جب آدمی کی موت نکلتی ہے کہتے ہیں نا یاسین پڑھو جی موت آسان ہو جائے. فرمایا جب وہ مجھے ایسی کیفیت ہوئی جیسے پیاس لگتی ہے تو اس نے مجھے پانی پیش کیا, جی پانی پی لو, تو میں نے اس کو کہا تھا لا, میں نے پانی نہیں پینا, کلمہ کا رد نہیں کیا تھا. تو شیطان تو زندگی سے لے کے موت تک جان ہی نہیں چھوڑتا. حضرت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان آدمی کے جسم میں ایسے گھومتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے, مجرد دمی, خون جیسے گردش کرتا ہے. تو یہ دعا بھی مانگ لی, اور آخری دعا کیا مانگی, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ, اے اللہ مجھے گناہ والی جگہ سے بچا, اے اللہ مجھے چٹی اور قرض سے بچا. اور یہی دنیا میں چاہیے ہم, آخرت بھی مانگ لی, دنیا بھی مانگ لی. اب میں آپ کے سامنے کچھ وظائف بتانے لگا ہوں جو خاص وظائف ہوتے ہیں. قرآن کریم میں 3 جگہ اسم اعظم آیا ہے, 3 صورتیں ہیں, نوٹ کر لیجئے میرے بھائی. سورہ البقرہ 1, سورہ آل عمران 2, سورہ طٰہٰ 3 صورتوں میں اسم اعظم آیا, حدیث شریف میں آتا ہے. مجھ جیسا بے علم اور بے عمل آدمی, اس نے بھی جب اس کے بارے میں تحقیق کی جی اسم اعظم ہوتا کیا ہے, تو میں نے ایک حدیث پڑھی, آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے کہ اسم اعظم وہ اللہ کا نام ہوتا ہے جب اس کا واسطہ دیا جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اسم اعظم جب پڑھا جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 163, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ برکت حاصل ہو, شاید اللہ پاک سارے بیڑے پار کر دے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163. نمبر 2, سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات, الف لام میم, مَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. تیسرا اسم اعظم سورہ الانبیاء آیت نمبر 87, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اسم اعظم قرآن میں 3 آئے. اب احادیث کی طرف آتے ہیں. احادیث شریف میں متعدد ہیں, ان میں سے 3 کا ذکر کروں گا. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا ارحم الراحمین, یا ارحم. آپ ابھی سے تھک گئے, میں نے دعا بھی کروانی ہے انشاءاللہ, تو جو ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں, جو بندہ دعا کرنا چاہتا ہے, جو بندہ دعا اللہ سے کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور ابھی سو رہا ہے, جو اس وقت نیند آئے تو ہوشیار ہو کے بیٹھیں, اللہ سے دعا مانگنی ہے. آنکھوں میں نیند, مجھے آپ سے زیادہ نیند آئی ہے, میں بہت تھک کے آیا ہوں, تو مجھے آپ سے زیادہ یہاں بول بھی رہا ہوں, تھکاوٹ بھی ہے, روزہ بھی رکھا ہے, کام بھی کرتا ہوں, ویلا نہیں ہوں انشاءاللہ, اپنا روزگار کا سلسلہ بھی کرتا ہوں. یہ جو سلسلہ ہے اس کی جو تنخواہیں ہیں ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے, وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, کوئی دے دے ٹھیک ہے, کوئی نہ دے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رزاق ہے.
تو یا حیو یا قیوم، ماشاءاللہ. پھر یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام. 3 میں نے آپ کو اسم اعظم بتائے ہیں قرآن میں سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 163، سورہ آل عمران آیت 1 اور 2، اور سورہ انبیاء غالباً 87 نمبر آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور احادیث میں سے یا حیو یا قیوم، یا ارحم یا ذل جلال والاکرام، یہ ہے اسم اعظم. آپ یہ پڑھیں پہلے، اور ان سے بھی پہلے درود شریف پڑھیں اور طاق تعداد میں پڑھیں. اس کے بعد پھر اگر جادو ہے کسی کے گھر میں اس کو ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، آپ پڑھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں. قرآن میں حروف مقطعات، کاف پڑھیں سازت، کاف، ہا، یا، عین، صاد، کفیتو، ہا، میم، عین، سین، قاف، ہمیتو، ہا کے ساتھ حلوے والی ہا، ہمیتو. یہ آپ کے لیے جادو کا ہے. آگے آ جائیں. اگر آپ کو بہت مشکل آپ پڑے، جی میرا کام ہی نہیں ہوتا، اللہ 2 مرتبہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اور آخری وظیفہ جو آج کا، جی تعداد پڑھیں طاق میں. اگر آپ ایک تسبیح کر لیں تو کیا ہی بات ہے، یہ جاگنے والی رات ہے. اب یہ تقریر ختم ہوگی مثلا، اس کے بعد آپ کو 1-1.5 گھنٹہ بچ جائے گا. اس میں آپ اس میں صرف 10 منٹ دے دیں، اس میں اعظم پڑھیں گے. اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ابھی مجھ سے اس کے بعد وہ پوچھ لے جی کون سی آیات ہیں، تو ان پہ نشان لگا لیں. ابھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ ابھی کرم کر دے گا. اولاد چاہیے، رزق کی بندش ہے، کوئی اور مسئلے ہیں، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ. آپ اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں، بیڑا ہی پار ہو جائے گا، آپ کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا. اور آخری جو میں آپ کو وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ چند وظائف تھے تو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اسماء اعظم بھی آپ کو بتلا دیے ہیں کہ جی اسم اعظم ہوتا ہے اللہ کا خاص نام، اس کا واسطہ. سب سے پہلے درود شریف، وہ اس کو اگر بہتر ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں. 7 کا ہنسا اللہ کو بہت اچھا لگا. 7 دن بنائے، 7 آسمان، 7 زمین، یہ اللہ نے بنائی. 7 دنوں میں اس کائنات کو بنایا. تو اللہ نے یہ تاریخ رکھ دی ہے، تو 7 کا ہنسا یہ بہت ہی اچھا ہے اگر پڑھ لیں. اس کے بعد پھر یہ اسماء اعظم پڑھیں. اسماء اعظم کے بعد جو یہ میں نے دعائیں بتائی ہیں اس کو پڑھ لیں. اور جو آخر میں 2 رکھتے ہیں، جو 2 پڑھنی ہیں آپ نے، اس کو تہجد بنا لیں. 2 رکھتے ہیں، وہ 2 سجدوں کے درمیان جو میں نے 7 دعائیں اور درود شریف کے بعد جو 5 دعائیں ہیں، وہ آنکھوں میں آنسو ہوں، اس کے ساتھ تعلق بن جائے، اور پڑھ کے دیکھیں، پھر کمال دیکھیے انشاءاللہ. اور اللہ کے نزدیک تو کن فیکون. اور ہمیں تو سفارشیں ڈالنی پڑتی ہیں نا جی فلاں کام ہو جائے. اللہ کو سفارشوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ راضی ہو گیا، اس نے کہہ دینا ہے کون، وہ ہو جاتا ہے، اسی پہ صحیح ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک پھر آپ کے ہاتھوں پہ لوگوں کو شفا دے گا اگر آپ ایسا بن جائیں. اللہ بھی ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، ان اسم اعظم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اسماء اعظم، ان کو یاد کرنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. پھر وہ جب اسماء اعظم پڑھنے ہیں ان کا مطلب ذہن میں رکھیں. وہ دعائیں جو آپ نے پڑھنی ہیں تو انشاءاللہ وہ اتنا بھی ہمیں نہیں مایوس کرے گا جتنے ہم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کاروبار بھی درست ہوگا، حالات درست ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو صحیح بات سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں دعا کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اس مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے وہاں پیچھے سنا. اللہ اکبر، دونوں کو نیکیاں ملی ہیں. ایک ایک حرف وہاں اللہ کے نزدیک آج رمضان میں 700 نیکیاں بن جاتی ہے ایک ایک حرف. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک حالات درست فرمائے. اگر کسی نے وضو کرنا ہے تو وہ وضو کر لیں دعا کے لیے. اچھا وطر بھی پڑھنے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ وضو کر لیں اتنی دیر. ہاں وطر کے بعد دعا کرنا. چلو وطر کے بعد. ہاں جی وطر میں پڑھا دیتا ہوں، میں بھی مسلمان. اچھا آج
کوئی مسئلہ نہیں. 2 رکعت جنہوں نے پڑھی ہوئی ہیں وہ 1 رکعت ہم 1 رکعت وطر پڑھا دیتے ہیں، اور جو وہ 2 رکعتیں میں نے بتائی ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں گے دعا کے بعد. وہ ہر بندہ پڑھ کے جائے چلو یار میری نہ صحیح قیامت کا دن ہوگا، آپ یہ کہنے کے لیے بنجانم ہوں گے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا جی 2 رکعت پڑھ کے جاؤ، تو وہ 2 رکعت پڑھ لیں انشاءاللہ.